قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم، تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے؟ صدر محترم، میرے معزز محترم علماء کرام اور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، آج کے اس وقت میں میری یہ سعادت ہے کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ میرے دوستوں، آج جو میرے اور آپ کے سامنے یہ قرآن کریم ایک کتابی شکل میں موجود ہے، در حقیقت یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کردہ وسیع تحفہ ہے، یہ وہ امانت ہے جس کو اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کے ملکت پر نازل فرمایا تھا۔ تو چلو میں بتاتا چلوں کہ اللہ نے اس قرآن کو مجھ تک اور تم تک کیسے پہنچایا۔ قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، فرمایا: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، جب ہم نے اس قرآن کو، اس امانت کو اتارنے کا فیصلہ فرمایا تو سب سے پہلے ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا۔ اے آسمانوں، کیا تم میری اس امانت کو اپنی جھولی میں رکھ سکتے ہو؟ آسمانوں نے انکار کر دیا۔ اے اللہ، ہم اس امانت کی طاقت کو، اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو زمینوں پر پیش کیا۔ اے زمینوں، کیا تم میری اس امانت کو اپنی جھولی میں رکھ سکتی ہو؟ زمینوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ اے اللہ، ہم اس امانت کی طاقت کو، اس کے بوجھ کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک بندے کو پیدا کیا، ایک ذات کو پیدا کیا۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اس دنیا کو پیدا کیا گیا۔ اب میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔